الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کے برقراری کے لیے اور تقوی کے حصول کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، مسلسل خطبات جمعہ میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہیں گناہ کبیرہ، اور آج ہماری یہ گفتگو اپنے 35ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں مسلسل اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شریعت نے کچھ چیزوں پر پابندی لگائی ہے، ایک باؤنڈری لائن کھینچی ہوئی ہے، اس لائن کو کراس نہیں کرنا، اس کے آگے نہیں بڑھنا، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ دیکھیے، ہر جگہ کے قانون قوانین ہوتے ہیں۔ جیسے بالفرض آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں پر جاب کرتے ہیں، تو وہاں کے کچھ قانون قوانین ہیں۔ بالفرض اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہاں پر یہ نہیں کر سکتے، یہاں پر فلاں کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی ایک لائن کھینچی جاتی ہے۔ اس لائن سے اگر تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا تو ہاتھ سے نوکری جاتی ہے، یا کبھی کبھار جو ہے وہ بالفرض جو ہے وہ انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار سیلری کٹ جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر اسکول میں بھی قانون قوانین ہوتے ہیں، ایک لائن کھینچ دی جاتی ہے کہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا، اس لائن سے آگے بڑھو گے، اگر اس سے تجاوز کر گئے تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ اور یہی معاملہ پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور یہاں سے کوچ کر جانا ہے ہمیں، اور ایک ہدف تک، ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ تو جب یہاں پر آئے ہیں تو چونکہ ایگزامینیشن ہال میں اور چونکہ امتحان دے رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے بھی ایک لائن کھینچی ہوئی، ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک سرحد ہے۔ اس سرحد کو عبور نہیں کرنا، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر تجاوز کریں گے اسی کو گناہ کہتے ہیں، اگر عبور کر جائیں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور کیا کیا نقصانات ہیں وہ ہر قانون توڑنے والے کے اپنے اوپر ہے، کیسا قانون توڑا ہے، کون سا قانون توڑا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ جو جرم کیا جائے گا اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی، اس کے حساب سے وہ عذاب کا مستحق بنے گا۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک سرحد مقرر کی، ایک باؤنڈری لائن مقرر کی ہوئی ہے۔ اب اس باؤنڈری لائن کو گناہ کہتے ہیں، جو عبور کر جائے گا وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ اس گناہ کی دو قسمیں تھیں، ایک گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جن پر جہنم کا وعدہ ہے، جن پر جہنم کی وعید سنا دی گئی ہے، جن پر جہنم کا عذاب سنا دیا گیا ہے۔ اگر بالفرض یہ گناہ تم نے انجام دے دیا اور تم ہماری بارگاہ میں آ گئے اور بغیر توبہ کیے آ گئے، یعنی ہم نے تمہیں موقع دیا ہوا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرو، اور جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو بالکل کلیئر ہو کر آنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم ہماری بارگاہ میں پہنچے اور توبہ کیے بغیر پہنچے، اور اہل بیت علیہ السلام کی نہ تمہیں شفاعت مل سکی اور نہ ہماری رحمت تمہارے شامل حال ہو سکی،
تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا اور جہنم میں تمہیں رہنا پڑے گا. جب پاک ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا, اگر حالت ایمان میں دنیا سے گئے تو. ٹھیک ہے, یعنی اگر جنت میں وہی جا سکتا ہے جو مومن ہوگا, مومن کے علاوہ تو جنت میں کوئی جائے گا نہیں. مومن کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت پر باقی رہنا. اگر کوئی مومن ہے تو چاہے جتنا بڑا بھی گنہگار ہو اس کو عذاب بھگت کر جنت میں تو آنا ہے, یہ طے شدہ بات ہے. ٹھیک ہے, یہ میں جو ہے وہ معمولی بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی اگر کوئی شراب پینے والا بھی ہے, صحیح ہے, بالفرض روزانہ کی بنیاد پر شراب پیتا ہے یا تینوں ٹائم شراب پیتا ہے, لیکن اگر دنیا سے جب گیا تو حالت ایمان میں گیا, تو یہ طے شدہ بات ہے کہ عذاب بھگت کر آئے گا دوبارہ جنت میں. ٹھیک ہے, ہر ایک سزا کا, ہر ایک عذاب کا وقت ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ وقت مقرر ہے کہ اس وقت تک اسے عذاب جھیلنا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بہت زیادہ پریشانی آ جائے, پھر قبر میں بھی عذاب جھیلتا رہے, پھر برزخ میں بھی عذاب جھیلتا رہے, قیامت کے میدان میں پہنچے تو بھی جو ہے وہ بالفرض کلیئر نہیں ہوا, تو پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا, پہلے طبقے میں رکھا جائے گا, وہاں پر عذاب بھگتے گا, جب پاک و صاف ہو جائے گا پھر جنت میں جائے گا, کیونکہ جنت میں کوئی بھی آلودہ انسان نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اسی وقت جنت میں جائے گا جب پاک و صاف ہو جائے گا. تو یہ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جس پر جہنم کا اعلان کر دیا گیا ہے. مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے, شرک کے حوالے سے, آق والدین کے حوالے سے, جھوٹ کے حوالے سے, موسیقی, یتیموں کا مال کھانا, سود خوری, شراب خوری, نشہ, جوا اور ان تمام تر گناہوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی, اور آج یہ گفتگو الحمدللہ اپنے 35ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. سامعین محترم, آج ایک اور گناہ پر گفتگو کرنی ہے, اور یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے, عذاب کا یہ مستحق تو انسان کو بناتا ہی بناتا ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ کہ معاشرے میں بھی یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے, معاشرے میں فساد برپا کر کے رکھ دیتا ہے یہ گناہ. ٹھیک ہے, یہ کون سا گناہ ہے؟ اس گناہ کا نام ہے چغل خوری. کسے کہتے ہیں چغل خوری؟ دیکھیے, ایک ہے غیبت, ایک ہے تہمت, ایک ہے چغل خوری, ایک ہے جھوٹ. یہ چار الگ الگ چیزیں. جھوٹ ہوتا ہے خلاف واقع بات کرنا, کچھ ہوا نہیں تھا آپ نے بیان کر دیا یہ ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں جھوٹ. غیبت کہتے ہیں کہ بالفرض خدا نہ خواستہ میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا کوئی ایسا عیب بیان کروں جو آپ میں موجود ہے, جو آپ میں پایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں غیبت. بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ ہے جو گالیاں بہت دیتا ہے, ٹھیک ہے, میں نے جا کر بتا دیا کہ یار وہ بندہ گالیاں بہت دیتا ہے, اب یہ اس میں عیب پایا جاتا ہے اور میں نے اس کی غیر موجودگی میں, ٹھیک ہے, وہ وہاں پر موجود نہیں ہے, میں نے بیان کر دیا, اسے کہتے ہیں غیبت. صحیح ہے. ایک ہے تہمت. تہمت کسے کہتے ہیں؟ تہمت میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ مومن پر ایسی بات منسوب کر دینا, ایسی بات کی نسبت دے دینا جو اس میں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس پر ہماری گفتگو ہوئی کہ جو بندہ مومن پر تہمت لگائے گا تو قیامت کے دن پروردگار عالم آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے, اور کہا جائے گا ثابت کرو, پہلے جو تم نے دنیا میں بات کی تھی مومن کے حوالے سے ثابت کرو. جب تک ثابت نہیں کر دیتے یہاں سے اتارا نہیں جائے گا تمہیں, الا یہ کہ وہ بندہ معاف کر دے. تو تہمت ہے کہ جھوٹی بات منسوب کرنا جو اس میں موجود نہیں ہے. ایک ہے چغل خوری. یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں کی بڑے فیوریٹ چیز ہے یہ چغل خوری. یہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں, جزاکم اللہ. آسان الفاظ میں ادھر کی بات ادھر. ٹھیک ہے, اور بعض لوگ جو لیجنڈ ہوتے ہیں وہ مسالہ لگا کے پیش کرتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, ساتھ میں جھوٹ بھی شامل ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, فساد برپا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چغل خوری علماء اخلاق کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, النمیمۃ ہی نقل الحدیث من قوم الی قوم. نمیمہ کیا ہے؟ عربی زبان میں چغل خوری کو کہتے ہیں نمیمہ. یہ نمیمہ کیا ہے؟ یا قطاد بھی کہا جاتا ہے. نمیمہ کیا ہے؟ چغل خوری کیا ہے؟ بات کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا, ایک قوم سے اٹھا کر دوسری قوم کی طرف منتقل کرنا, ایک بندے سے اٹھا کر دوسرے بندے کی طرف منتقل کر دینا. ٹھیک ہے, اب وہ برائی ہو یا کوئی بھی بات ہو کہ جس کی وجہ سے فساد برپا ہو جائے, اس کو ہم کہیں گے چغل خوری. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ دوسری جگہ جائیں گے تو اپنی باتیں نہیں کرنی ہے, دوسروں کی باتیں ہی کرنی ہے. اب اس میں غیبتیں بھی بیان ہو رہی ہے. اچھا, میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں. دیکھیے, حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب ہم بعض محفلوں میں جاتے ہیں وہاں پر ہمیں غیبتیں سننا پڑتی ہیں. صحیح ہے, اب جو ہے وہ چغل خوری سے بالکل یہ متصل ہے, اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو کہا کہ ہم جاتے ہیں تو غیبتیں سننا پڑتی ہے. آپ جانتے ہیں غیبت کرنا صرف حرام نہیں ہے, غیبت سننا بھی حرام ہے. صحیح ہے, اس وقت انسان کی ذمہ داری ہے کہ رک جائے. تو اب کیا کریں ہم کہ ہمیں جا کر وہاں پر غیبتیں سننا پڑتی ہے. کہا جب بھی تم کسی محفل میں جاؤ تو یہ پڑھ لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. بس یہ پڑھ لو گے تو تم وہاں پر غیبت سے محفوظ ہو جاؤ گے, کوئی محفل میں غیبت نہیں کرے گا. اور جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگو تو دوبارہ یہ پڑھو. یہ اس لیے پڑھو تاکہ جب تم وہاں سے نکل جاؤ تو کوئی تمہاری بھی غیبت نہ کر سکے. صحیح ہے, تو یہ کلمہ ہے کہ جو آپ کو غیبت سے بچا لے گا, اور ایسی محفل میں جب جائیں گے تو وہاں پر غیبت سننا نہیں پڑے گی, غیبت کرنا نہیں پڑے گی. انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اور روایت کے جملے پروردگار عالم ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو روکتا رہے گا. ٹھیک ہے, اور غیبت ہونے نہیں دے گا. تو خیر,
تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنی بات نہیں کرتے, پھر فلاں کی بات کریں گے, فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ویسا کر دیا. اس سے ہوتا گیا, اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے. اچھا, اب میں نے آپ کو بیان کیا نا, یہ چغل خوری سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر کرواتے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے, اسے کہتے ہیں جادو. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو ہو چکی ہے جادو پر. یہاں پر خاص طور پر افریقہ میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جادو ہے, اور گھر توڑوانے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ جادو استعمال کیا جاتا ہے. میں حدیث پڑھوں آپ کے سامنے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی علی محمد, چھٹے امام نے فرمایا جادو کی سب سے بڑی قسم چغل خوری ہے. صحیح ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ انسان جاتا ہے, پیسے دیتا ہے, بندوں کا نام بتاتا ہے, فلاں بندے, ان کو میں ساتھ نہیں دیکھ سکتا, یا بالفرض فلاں جو ہے وہ میاں بیوی ہے, ان کو میں ساتھ نہیں دیکھ سکتا, ان میں جھگڑے ڈلوا دو, ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا اچھا کیوں پڑھ رہا ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. اور انسان جو ہے وہ بالفرض حرام کام کا سہارا لیتا ہے, اور کیا کرتا ہے, درمیان میں پھوٹ ڈلوا دے گا, یا پھر جو ہے وہ درمیان میں کلیش کروا دے گا. مولا نے فرمایا جادو کی سب سے بڑی قسم ہے چغل خوری. کیوں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چغل خوری دو دوستوں میں جدائی ڈال دیتی ہے. صحیح ہے, دو دوست ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, لیکن چغل خوری کی وجہ سے ایک آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ دوسرے سے بیان کر دیا, فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. صحیح ہے, اس سے ہوا کیا؟ بھلے نہ کہا ہو, ہوگا کیا, ایک دل میں انسان سوچنے لگے گا, یار اس نے میرے بارے میں ایسا کہا جبکہ میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں. تو وہ انسان سوچے گا کہ اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, اس کے دل میں کینہ جو ہے وہ جنم لے گیا, کینہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا, اب دشمنی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ بھی جو ہے وہ اس موقع کی آڑ میں رہے گا کہ کب مجھے موقع ملے تب میں بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کروں. نہیں عیب ہوگا تو بھی عیب نکالے گا اور عیب تلاش کرے گا اور اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا. مولا نے فرمایا جادو کی سب سے بڑی قسم چغل خوری ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ جو دو دوستوں میں جدائی ڈال دیتا ہے, ان میں صلح صفائی کی جگہ دشمنی پیدا کر دیتا ہے. یہ چغل خوری دشمنی کو جو ہے وہ پیدا کر دے گا وہاں پر, اور کیا ہوگا, اس کی وجہ سے خون بہائے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں چغل خوری کی وجہ سے. اور فرمایا وہ لوگ جو چغل خوری کی وجہ سے زمین پر چلتے ہیں, زمین پر سفر کرتے ہیں, مولا نے فرمایا یہ زمین پر سب سے بدترین لوگ ہیں جو چلنے والے. ٹھیک ہے, چغل خور جادو کی سب سے بڑی قسم, گھر برباد ہوتے ہیں, خون بہائے جاتے ہیں, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں, دوستوں میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے. مولانا کا یہ جو چل رہے ہیں نا زمین پر چغل خوری کرنے کے لیے, فرمایا یہ زمین پر سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر با آواز بلند, اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. چلے آپ کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں کیسے یہ فساد جو ہے وہ برپا کرتا ہے. ایک حکایت ہے, اور حکایت یہ ہے, داستان یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا, پرانا زمانہ ہے غلام بیچنے کا. تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلام کتنے کا ہے؟ اس نے قیمت بتائی, کہا یہ مجھے خریدنا ہے. اب جب غلام خریدا جاتا تھا نا, پوچھا جاتا تھا ساتھ میں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. جیسے اس کی آسان مثال آپ کی سمجھیے, آپ اگر آج گئے اور آپ قربانی کا جانور لینے کے لیے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور قربانی کا جانور جب لیتے تو آپ پوچھتے ہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اس میں نقص شمار ہو, ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی کا ثواب کم ہو جائے. تو آپ اس میں چیک کرتے ہیں, کوئی عیب تو نہیں پایا جاتا. تو پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا, غلام جب خریدا جاتا تھا تو پہلے چیک کیا جاتا تھا کہ یہ غلام میں کوئی عیب تو نہیں پایا جاتا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو جو بیچنے والا تھا اس نے منع کیا, کہ اس میں ظاہری طور پر کوئی عیب نہیں ہے, ایک خامی ہے بس, تم خرید لو, کوئی بھی مجھ سے نہیں خرید رہا. کہا وہ کیا ہے؟ کہ چغل خور ہے بس, اور کوئی خامی نہیں ہے, باقی سب کچھ صحیح ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, سارے کام کر کے دے گا, ہر ایک چیز کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے وہ جگہ جگہ گھمائے گا, آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالفرض گروسری کرنے جائے گا, آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالفرض ہائپر سارو بھی چلا جائے گا, آپ کے ساتھ ٹاپ مارکیٹ بھی جائے گا, ہر جگہ جائے گا آپ کے ساتھ. ایک عادت ہے اس میں, چغل خور بہت بڑا ہے. اس نے کہا اس سے کیا مسئلہ ہے, لے لو, خرید لو. کہا کہ سستے داموں میں مل رہا ہے اور صرف ایک خامی آ رہی ہے چغل خوری کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لیا. اب جب لے لیا تو ہوا کیا, کچھ دن گزرنے لگے, گھر والوں کے ساتھ جب اٹیچمنٹ ہو گئی تو ہوا کیا, گھر میں جو ان حضرت کی بیوی موجود تھی, زوجہ موجود تھی, ان کو جا کر کہنے لگا, کہا کہ مالک نے پلاننگ کر لی ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے, اور انہوں نے یہ پلاننگ کر لی ہے کہ وہ دوسری کنیز لے کر آنے والے ہیں آپ کی جگہ پر. ٹھیک ہے, اب کیا کیا, جو ہے وہ فوراً کان بھرنے لگا, ادھر کی بات ادھر کرنے لگا, اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے نا تو آپ جو ہے وہ خود دیکھ لیا کریں, وہ آپ سے محبت نہیں کرتے. تو اب جو ہے وہ ظاہر دل میں ایک چیز تو ڈال دی نا, اب وہ جو ہے وہ نوٹ کرنے لگی اور دیکھنے لگی کہ جو ہے وہ ہمارا بالفرض ایک دو دفعہ جھگڑا بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا. تو اس نے ان باتوں کو سچ مان لیا. کہا کہ حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ رات کو جب سوئے تو تلوار ہی اٹھانا اور قتل کر دینا. کہا اچھا. جب وہ راضی ہو گئی تو اب چلا گیا شوہر کے پاس, اور شوہر کے پاس جا کر کہنے لگا بیوی کا ارادہ ہے پکا آپ کو قتل کرنے کا, وہ آج رات آپ کو قتل کرنے والی ہے. اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو رات کو آپ جو ہے وہ بس چادر اوڑھ کر سو جائیے گا اور فقط دیکھتے رہیے گا, یہی ہوگا. ہوا یہی, رات کا وقت ہوا تو بیوی تلوار لے کر آئی مارنے کے لیے, اور آ کر سب سے پہلے اس کی داڑھی پکڑی. جیسی داڑھی پکڑی تو وہ اڑ گیا اور اس نے آ کر تلوار چھینی اور اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. کیا ہوا؟ چغل خوری کی وجہ سے ایک قتل ہوا. جب قتل ہو گیا
تو ہوا یہ کہ جو بیوی کے رشتہ دار تھے وہ آ گئے, انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد شوہر کے رشتہ دار آئے تو دونوں خاندانوں میں آپس میں خون خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, اور قتل ہونا شروع ہوئے. کس کی وجہ سے؟ کان بھرنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ مولانا نے فرمایا چغل خوری جادو کی سب سے بڑی قسم ہے. یہ دو خاندانوں میں جدائی ڈلوا دے گی, یہ جہاں پر دوستی ہونی ہوتی ہے وہاں دشمنی کروا دے گی, یہ خون بہا دے گی, یہ گھر کے گھر برباد کر دے گی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا, اور رسول اللہ نے کہا الا انبئکم بشرارکم, کیا میں تم لوگوں میں سب سے پست بندے کی خبر تمہیں نہیں دوں؟ کیا میں نہیں بتاؤں تم میں سب سے پست بندہ, گرا ہوا بندہ, گھٹیا بندہ کون ہے؟ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, سب لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, بالکل بتائیے, ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایسے بندے سے محفوظ رہیں. آپ بتائیے ایسا کون سا بندہ ہے جو ہم میں سب سے پست ہے اور گرا ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ, فرمایا تم میں سب سے پست بندہ وہ ہے جو چغل خوری کے لیے سفر کرتا ہے, اپنے دوست کے پاس دوسری جگہ پر جا اسی لیے رہا ہے تاکہ چغل خوری کرے, اس کے کان بھرے, ٹھیک ہے, ایک کی بات ادھر کرے, اس کا کام ہی یہی ہے. فرمایا یہ سب سے جو ہے وہ بدترین ہے, اس کا کام کیا ہے؟ المفرقون بین الاحبہ, فرمایا اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان, محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالے گا, فساد پھیلائے گا. فرمایا یہ سب سے جو ہے وہ برا ہے. الباغون للبراء المعائبہ, فرمایا اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر سامنے والے میں عیب نہیں ہوگا تو اس کا کمال یہ ہے کہ یہ پاک دامن میں بھی عیب تلاش کر کے بتائے گا, ٹھیک ہے, کہ اس بندے میں یہ عیب پایا جاتا ہے. فرمایا یہ بندہ وہ ہے کہ جو تم میں سب سے بدترین ہے, جو سب سے شریر ہے, جو سب سے پست ہے, جو سب سے گرا ہوا ہے, جو زمین پر چل رہا ہے, یہ جو ہے وہ سب سے پست بندہ ہے. پھر رسول اللہ نے ایک جگہ امیر المومنین سے فرمایا یا علی احذر الغیبۃ والنمیمہ, فرمایا اے علی غیبت سے بھی بچو اور نمیمہ سے بھی بچو. غیبت کے بارے میں ہماری جو ہے وہ مفصل جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے. اے علی غیبت سے بھی بچو, اور کس سے بچو؟ نمیمہ, چغل خوری سے بھی بچو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فإن الغیبۃ تفطر, فرمایا یہ جو غیبت ہے نا روزہ توڑ دیتی ہے. اچھا اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ روزے کی جو مبتلات ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تو غیبت ہے نہیں کہیں پر بھی, تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا غیبت سے بھی بچو, چغل خوری سے بچو. اس کی وجہ یہ کہ غیبت روزہ توڑ دیتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی یہاں پر علت یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ غیبت روزے کا پورا اجر جو ہے وہ ضائع کر دے گی, ٹھیک ہے, اجر ختم کر دے گی. جیسے اگر آپ کے ذہن میں روایت ہو کہ رسول اللہ کے پاس ایک خاتون جب آئی تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کا روزہ نہیں ہے, تو فوراً قسمیں کھانے لگی, یا رسول اللہ میرا روزہ ہے, آج میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. تو رسول اللہ نے کہا ایک برتن لاؤ اور قے کرواؤ اسے, ٹھیک ہے. جیسے ہی برتن لایا گیا اور اس نے قے کی تو سارے کے سارے گوشت کے لوتھڑے جو ہے وہ باہر آنے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کچھ کھایا نہیں تھا, یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ تم نے جو ہے وہ کیا فلاں کی آج غیبت نہیں کی تھی, تو کیا تم نے جو ہے وہ اپنی مومنہ بہن کی کیا تم نے عیب بیان نہیں کیے تھے؟ کہا بالکل. کہا غیبت جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, اپنے الفاظ میں بیان کروں, جو روزے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے روزہ انسان نے رکھا ہی نہیں. فرمایا غیبت سے بچو, چغل خوری سے بچو اے علی, کیونکہ غیبت روزے کو توڑ دے گی یعنی اجر ضائع کر دے گی. والنمیمہ توجب عذاب القبر, فرمایا اور یہ چغل خوری قبر کے عذاب کا جو ہے وہ موجب بنے گی, اور قبر کے عذاب کا جو ہے وہ باعث بنے گی, ٹھیک ہے. انسان کو جو قبر میں عذاب ملے گا, آپ جانتے ہیں قبر میں جو ہے وہ ایک عذاب سب سے معمولی عذاب جو قبر کے حساب سے بہت چھوٹا عذاب ہے وہ ہے فشار قبر. اس کے علاوہ بہت جو ہے وہ اس سے بڑے بڑے عذاب ہیں, لیکن ایک فشار قبر یہ وہ عذاب ہے جو تقریباً ہر انسان کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے. باقی جو ہے وہ سب کو یہ عذاب ملنے والا ہے فشار قبر کا, کہ ہر طرف سے قبر جو ہے وہ قبر کی دیواریں مل جائے گی اور انسان کی ہڈیوں کو پیس کر رکھ دے گی, ٹھیک ہے. تو چغل خوری عذاب قبر کا جو ہے وہ مستحق بنتا ہے. اچھا کیا اس میں ہوتا ہے قبر میں؟ فرمایا من مشا فی النمیمۃ بین الاثنین, جو سفر کرے چغل خوری کے لیے اور دو لوگوں کے درمیان اس کا ارادہ یہ کہ وہ فساد کروا دے اور چغل خوری کرے جا کر, سلط اللہ علیہ فی قبرہ نارن, اس کا ایک عذاب تو یہ کہ اللہ اس کی قبر میں آگ بھڑکائے گا جو قیامت تک جلتی رہے گی, ٹھیک ہے, اور وہ آگ اس کو قیامت کے دن تک جلاتی ہی رہے گی. اس کا ایک عذاب یہ ہے. اچھا کیا قبر میں عذاب ختم ہو گیا؟ نہیں. آئیے برزخ میں, قبر کے بعد جب انسان برزخ میں منتقل ہوگا تو اب آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو رسول اللہ کے ساتھ جناب جبرائیل ہے, اور رسول اللہ نے وہاں پر کئی باتوں کا مشاہدہ کیا. تو رسول اللہ نے وہاں پر ایک خاتون کو دیکھا. دیکھیے میں سفر آخرت میں ایک مفصل روایت بیان کر چکا ہوں, اگر آپ کے ذہنوں میں ہو. رسول اللہ نے مختلف عورتوں کے عذاب بیان کیے کہ فلاں عورت بالفرض آگ میں مبتلا ہے, فلاں عورت کو بالوں سے لٹکایا گیا, کوئی عورت جو ہے وہ بالفرض کسی عذاب میں مبتلا ہے, کوئی عورت زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی, وہ ساری باتیں ہوئی تھی. ایک خاتون جو تھی وہ کیا تھی, جس کا سر سور کا تھا اور بدن کچھر کا تھا, ٹھیک ہے, اور اس پر ہزاروں قسم کے عذاب اور سختیاں جو ہے وہ اس پر مسلط کر دی گئی, اور اس کو مسلسل فرشتے عذاب دے رہے ہیں. اچھا دیکھیے ایک ہمیں بینیفٹ ہے, وہ کیا, ہم چونکہ رسول اللہ کی امت سے نا تو ہم کہلاتے ہیں امت مرحومہ,
یعنی ایسی امت جس پر رحم کیا گیا ہے. تو ہمیں ہمارا حساب پچھلی امتوں والوں کی طرح نہیں ہے. پچھلی امتوں میں اگر انسان کوئی زیادہ گناہ کرتا تھا نا, وہ مسخ ہو جاتا تھا. مسخ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کی صورت بدل جانا. ٹھیک ہے, جیسے بالفرض یہ خرگوش ہے, یہ خرگوش بھی مسخ شدہ جانور ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور دیگر جانور ہیں جن کو مسخ کیا گیا, ان کا کوئی نہ کوئی گناہ تھا, جیسے بغیر چھلکے والی مچھلی, یہ جو ہے یہ بھی مسخ شدہ جانور ہے. تو کئی جانور ایسے ہیں جن کو مسخ کیا گیا, ان کا کوئی نہ کوئی ایسا کام تھا جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا, اس کی صورت بدل دی اور قیامت تک باقی رکھا تاکہ آنے والے ان سے عبرت اٹھاتے رہے اور عبرت کا نشان بن جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ان امتوں پر اس طریقے سے عذاب ہوتا تھا کہ مسخ کر دیا جاتا تھا پوری کی پوری امت کو. لیکن ہم چونکہ رسول اللہ کی امت سے, لہذا پروردگار عالم نے یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا ہے. اسی طریقے سے پرانی امت میں اگر کوئی گناہ کر دیتا تھا, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. وجہ کیا ہے؟ جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو گناہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا تھا, گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی سب کے گناہ جو ہے وہ آشکار ہو جاتے تھے, ایک دوسرے کی نگاہوں میں لوگ گر جایا کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم امت مرحومہ سے, لہذا ہم پر جو ہے وہ یہ پروردگار عالم نے عذاب جو ہے وہ نہیں دیا ہے. ورنہ اگر جو ہے وہ کسی کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہو, کوئی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے, تو پتہ چلے کہ ہماری شکل کیا ہے, حقیقی صورت کیا ہے. وہ روایت یاد کیجئے کہ چوتھے امام کو کسی نے کہا تھا کہ مولا اس سال بڑے حاجی آئے ہیں, بہت رش ہے, خانہ کعبہ میں کتنے لوگوں کا ہجوم ہے. مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا, کہا دیکھو اب کون نظر آ رہے ہیں. کہا مولا یہ تو کوئی ریچھ ہے, کوئی بندر ہے, کوئی کسی شکل میں, کوئی کسی شکل میں. مولا نے کہا ان کی حقیقی صورت یہ, تمہیں بندے نظر آ رہے ہیں, دراصل یہ بندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر پروردگار عالم نے ہمیں یہ ایک جو ہے وہ بینیفٹ دیا اور ایک فائدہ دیا رسول اللہ کی وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ گناہ کی توبہ کر لیں دنیا میں مرنے سے پہلے, اور ہمیں مسخ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ پروردگار عالم نے مہلت دی ہے. تو رسول اللہ نے دیکھا کہ معراج پر ایک عورت ہے کہ جس کا سر سور کا ہے اور بدن خچر کا ہے, اور اس پر ہزاروں قسم کے عذاب جو ہے وہ مبتلا ہے, ہزاروں قسم کے اسے عذاب دیے جا رہے ہیں. فوراً رسول اللہ نے پوچھ لیا, جبرائیل کس عذاب میں مبتلا ہے اور یہ کیوں عذاب میں اس میں مبتلا کر دی گئی, وجہ کیا ہے؟ تو فوراً جناب جبرائیل نے کہا اس عورت کے دو کام تھے, ایک جھوٹ بولتی تھی اور ایک چغل خوری کرتی تھی. صحیح ہے, اس کا کام یہی تھا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آگ لگانا. صحیح ہے, ادھر کی بات ادھر کرنا اور جھوٹ بولنا ساتھ میں, اس کا یہی کام تھا. لہذا پروردگار عالم نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا. قبر ہو گیا کہ قبر میں ایک ایسی آگ جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی جو قیامت تک جلتی رہے گی. برزخ کا بیان کر دیا کہ برزخ میں اس کا کیا عذاب ہوگا. قیامت کے میدان میں جب یہ چغل خور شخص آئے گا, اس کے گلے میں ایک اژدہا ڈال دیا جائے گا جو اسے تکلیف دیتا رہے گا, اور پھر اسے اٹھا کے آخر میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد علی محمد. اچھا, اب بالفرض ایک انسان چغل خور ہے, آپ کے پاس خدا نخواستہ کوئی آتا ہے کسی کی چغلی کرنے کے لیے, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ دل میں بات بٹھا کر رکھ لیتے ہیں, ہاں بھائی فلاں بندے نے یہ کہا ہے تو اب جو ہے وہ ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے. موقع کا انتظار کرو, ہم ایک بہترین وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو علماء نے بیان کیا, جو علماء اخلاق نے لکھا, فرمایا سب سے پہلی بات, جو آنے والا ہے وہ تو ہے گنہگار, اور اللہ کے رسول کہہ چکا ہے گنہگار کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کرنا. وہ اگر آگ لگا رہا ہے تو اس کی بات کو انسنا کر دو. ٹھیک ہے, اس کی بات کو سنو ہی نہیں, جو ہے وہ توجہ نہیں دو. اور خاص طور پر جب وہ بات کر کے چلا جائے, دل میں کینہ پیدا نہ ہونے دو. اپنے بھائی کے متعلق, اپنے جو ہے وہ کسی احباب کے متعلق, کسی دوست کے متعلق کینہ پیدا نہیں ہونے دینا. اور ولا تجسسوا, قرآن نے کہا جاسوسی مت کرنا, پتہ کرنے نہیں لگ جانا ایسا اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, جاسوسی کرنے مت لگ جانا, چھوڑ دو اپنے حال پر. ٹھیک ہے, پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے, لیکن تم خبردار اپنے دل میں ایسا جو ہے وہ خیال پیدا نہ ہونے دینا, کیونکہ بدگمانی ایک الگ گناہ ہے. برے خیالات آنے لگیں گے اس مومن کے بارے میں, اس مومن کے خلاف جو ہے وہ دل میں کینہ بھڑک اٹھے گا, یہ ایک الگ گناہ جو ہے وہ شمار ہو جائے گا. لہٰذا معاشرے میں گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور یاد رکھیے گا, یہ چغل خوری وہ گناہ ہے, ایک بار بات نہیں رکتی ہے کہ بالفرض میں نے اگر چغل خوری کی تو بات مجھ تک رکے گی اور جو ہے وہ فقط میں ہی عذاب میں مبتلا ہوں گا. یاد رکھیے گا, بعض اوقات دنیاوی کچھ رحمت ہوتی ہے جس سے سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر معاشرے میں موجود ہوں, میری وجہ سے دوسرے بھی محروم ہو جائیں گے. ایک روایت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا نبی اللہ, عرصہ ہو گیا, قحط پڑا ہوا ہے, پروردگار عالم نے بارش نہیں برسائی. ہم تو وہ قوم ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے من و سلوہ نازل کیا ہے, جنت سے ہمارے لیے کھانے آتے ہیں, ہم بنی اسرائیل وہ قوم ہے, یہ پروردگار عالم ہم پر بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوہ طور پر جاتا رہتا ہوں, پروردگار عالم سے مناجات کرتا ہوں, آج پوچھ کر آؤں گا. سارے لوگ جمع ہو گئے, انتظار کرنے لگے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمیں وجہ بتائی جائے گی. جناب موسیٰ گئے, وجہ پوچھ کر آئے. کہا وجہ پتہ چلی؟ کہاں؟ کہا کیا؟ کہا وہ وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک شخص ہے جو چغل خور ہے, وہ چغل خور جب تک موجود رہے گا میں تم پر بارش نہیں برساؤں گا. اب یہ بارش ایک کنایا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں جو ہے وہ بالفرض یہاں پر کل بارش برسنا شروع ہو جائے, آپ کہیں ہم میں تو کوئی جھوٹا بھی نہیں ہے, ہم میں تو کوئی چغل خور بھی نہیں ہے, ہم میں تو کوئی جو ہے وہ بالفرض گالی دینے والا بھی نہیں ہے, ہم میں تو کوئی تہمت لگانے والا نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. اور کئی رحمت ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ انسان محروم ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو کہا کہ جب تک وہ چغل خور رہے گا جب تک میں بارش نہیں برساؤں گا. اب کیا کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے, جو بھی چغل خور ہے وہ ہماری بستی کو چھوڑے اور باہر نکلے, یہاں سے جائے تاکہ ہم پر سے بھی جو ہے وہ عذاب اٹھے اور پروردگار عالم کی رحمت برسنا شروع ہو جائے. کہا نکلے ہم میں سے باہر. اب کیا ہوا, وہ جو چغل خور شخص تھا اسے تو پتا تھا نا کہ یہ بات میری ہو رہی ہے, اس نے اپنی فوراً نگاہیں جھکا لی. یہی پروردگار عالم مانگتا ہے, بس خالی ندامت ہونی چاہیے, پشیمانی ہونی چاہیے. ایک دفعہ انسان شرمندہ ہو گیا نا بس وہ کافی ہے. اس نے نگاہیں جھکا لی اور آنکھ سے ایک آنکھ میں جو ہے وہ نمی آ گئی یہ کہہ لیجیے, اور پروردگار عالم سے ایک بات کہنے لگا کہ پالنے والے اگر ان سب کے سامنے نکل گیا تو تیرا ستار العیوب کا لقب کہاں جائے گا, اور یہ میں لوگوں کے سامنے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں بندوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں تو بے شک تو بارش نہ برسا, لیکن اگر تو مجھ پر رحم کرتا ہے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس گناہ میں باقی نہیں رہوں گا. اس نے وعدہ کیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, فوراً پروردگار عالم سے کہا پالنے والے کوئی شخص نہیں نکلا یہاں سے, تو نے بارش برسانا شروع کر دی. کہا موسیٰ اس بندے نے توبہ کر لی ہے, ہم نے اسے معاف کر دیا. کہا پالنے والے نام کیا ہے؟ کہا موسیٰ جب چغل خور تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو توبہ کر چکا ہے تو نام کیسے بتائیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جزاکم اللہ. تو سامعین محترم, پروردگار عالم اس چغل خوری کو پسند نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہے, ویل کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا ایک گڑھا ہے. ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تانا زنی کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں, ان کے لیے ویل ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے, تو پروردگار عالم اس چغل خوری کو پسند نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے, لوگوں میں لڑائیاں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں کہہ دیا الفتنۃ اکبر من القتل, یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کہ خون بہایا جائے. اب آپ دیکھیے آج جو ہے وہ دنیا بھر میں جو حالات موجود ہیں, بھلے اس کے کچھ اور اسباب ہیں, لیکن دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کی جا رہا ہے. خاص طور پر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, جنگ کا اصول ہوتا ہے. دیکھیے ایک جنگ میں کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ جو حملہ کرتا ہے, صحیح ہے, جو حملہ کر رہا ہے, جو پہل کر رہا ہے, بعض اوقات اس کا حملہ کرنا حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو سامنے ہے اس کا دفاع کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ اپنی سرحد کی, وہ اپنے ملک کی, وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا, وہ اس پر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ باعث ثواب ہوتا ہے. چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ میں پوری دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جا کر کبھی ترجمہ پڑھیے گا کہ مولا نے ان کے لیے کیا کیا دعائیں کی ہیں, تو اب ان پر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن جنگ ہوتی ہے عموماً مردوں میں. ٹھیک ہے, آپس میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں. لیکن جب بھی پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو کسی بھی جنگ پر بھیجا تو وہاں پر اصحاب کو بھیجتے ہوئے پیغمبر اکرم نے ایک تاکید کی. وہ کیا تاکید کی؟ وہ ایک تاکید یہ کی تھی کہ دیکھو جنگ پر جا رہے ہو تو 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنا. ایک, جو بھاگ رہا ہو جنگ سے اس کا پیچھا مت کرنا, چھوڑ دینا اس کو, اس پر رحم کھا لینا. بعض لوگ جنگ میں ایسے ہوتے تھے جو اپنی بہادری ان لوگوں پر نکال دیتے جو بھاگ رہے ہوتے تھے, جو بیچارے بزدل ہوتے تھے, ان کے پیچھے بھاگتے تھے, ان کو قتل کر کے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, کہا خبردار بھاگتے ہوئے کا پیچھا کبھی نہیں کرنا. دوسرا فرمایا عورتوں اور بچوں کو کبھی نشانہ مت بنانا, کچھ بھی ہو جائے عورتوں اور بچوں کو کبھی ٹارگیٹ مت کرنا, انہیں جو ہے وہ نشانہ مت بنانا. صحیح ہے, تو پیغمبر اکرم جب اپنے اصحاب کو بھیجا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ خبردار دیکھو ان کو نشانہ مت بناؤ. لیکن آپ آج دنیا بھر میں دیکھیں عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, آپ دیکھیے ایسی کلپس, ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اگر آپ بچوں کو روتا ہوا دیکھیں تو انسان کا دل دہل جائے. اور یہ ہونا چاہیے. جس کا دل ایسا نہیں ہوتا, جس کے جو ہے وہ دماغ میں یہ سوچ نہیں آتی کہ ان بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور وہ یہ سوچ لے کر ہے جو ہو رہا ہے ہمیں کیا, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں کانگو میں ڈالر چھاپ رہے ہیں, ہم چھاپتے رہیں گے, ادھر جو ہو رہا ہے ہمارا اس سے کیا لگے دگے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر سوچ رہا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے گا یہ آپ قساوت قلبی کے جو ہے وہ متحمل ہو گئے. ٹھیک ہے, یعنی دل کا سخت ہونا آپ کے اندر یہ صفت اندر آ چکی ہے. اور دوسری بات, جو ظلم پر راضی رہے, میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ظالم کے جیسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے ظلم میں شریک ہوتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے جو ظلم کر رہا ہے, جو ظالم کا جو ہے وہ مددگار ہے, اور جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور راضی ہے, فرمایا یہ بھی اس میں شامل ہے اور عذاب اس پر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, چھوڑا نہیں جائے گا. زیارت وارثہ کا جملہ یاد کیجیے, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرض بھی. لعنت ہو ان پر جنہوں نے ظلم کیا, لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو اے حسین قتل کیا, لعنت ہو ان پر جنہوں نے سنا اور راضی رہ گئے. فرمایا جو بھی اس طریقے سے کرے راضی رہ جائے وہ بھی جو ہے وہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے, وہ بھی عذاب کا مستحق قرار پائے گا. لہٰذا سامعین محترم, دنیا بھر میں جو ظلم ہو رہا ہے, پیغام جو ہے وہ میں نے دیا تھا, آج دوبارہ تکرار کرتا ہوں.
وہ پیغام یہ ہے، ایک تو دل سے جو ہے وہ متنفر ہو جائیں. آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے، خود سوچئے آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے. آپ فائنینشیل ایڈ کر سکتے ہیں، 100 بسم اللہ کیجئے. آپ جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں جس سے ظلم میں کمی آ جائے، روک سکتے ہیں، 100 بسم اللہ کیجئے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ دل سے متنفر تو ہونا پڑے گا. دل میں جو ہے وہ ایک خیال تو ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں 2 گروہ بن چکے ہیں. ایک جو ہے وہ ظالم کے ہم خلاف ہیں اور مظلوم کے جو ہے وہ حمایتی ہے. یاد رکھیے گا، ظالم کوئی بھی ہو، چاہے جو ہے وہ مسلمان ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ظلم کے خلاف ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کا حمایتی نہیں بن سکتے. اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ملحد ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے کمیونسٹ ہو. مولا نے فرمایا اپنی وصیت میں، کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے بیٹے حسن اور حسین، ظلم کے خلاف یعنی ظالم کے خلاف ہو جاؤ اور مظلوم کے حمایتی بن جاؤ. اس سے فرق نہیں پڑتا مظلوم کون ہے. آپ یہ سوچنے لگے وہ تو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، ہم تو جو ہے اس کا ساتھ کیوں دیں، ہم ان کے جو ہے وہ ساتھ کیوں جائیں، یہ جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی. گریبان جو ہے وہ پکڑا جائے گا کہ جو ہے وہ خلاف کیوں نہیں تھے. اگر مذہب کو بنیاد بنائیں گے تو فوراً کہا جائے گا کہ مولا متقیان نے وصیت میں تو یہی فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف ہو جاؤ، ظالم کے خلاف ہو جاؤ اور مظلوم کے حمایتی بن جاؤ. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی کاسٹ کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آخر میں جو ہے وہ ایک بات کی طرف جو ہے منتقل ہو جاؤں. دیکھیے پچھلی بات سے جو ہے وہ پچھلے خطبے سے میں متصل ہو جاؤں. یاد رکھیے گا، ظلم کو فقط سرحدوں کی حد تک محدود نہیں کیجیے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ بالفرض نیوز سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دنیا کے حالات سے آپ مطلع ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اس سے جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہو جائیے کہ وہاں پر جو ہے وہ ظلم ہوگا تو ہم ہی خلاف ہوں گے. آپ کے ارد گرد بھی ظلم ہو سکتا ہے. بلکہ ایک روایت سن لیجیے اور بات ختم کرتے ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ایک دن، بوڑھے صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، مسجد میں مولا متقیان محراب میں کھڑے ہو چکے ہیں، صفیں لگ چکی ہیں، لیکن دیکھا لوگوں نے جناب جابر جو ہے وہ داخل ہو گئے. اور جناب جابر جیسے ہی آئے تو فوراً جو ہے وہ دوڑتے ہوئے سیدھا محراب پہ گئے. عموماً ہوتا کیا ہے مسجد میں، جب مسجد بھری ہوئی آخری صف میں انسان کھڑا ہو جائے گا، جناب جابر سیدھا گئے محراب کے اندر مولا متقیان کے پاس. نماز جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، مولا تکبیر کہنے والے. جناب جابر نے کہا مولا خواب دیکھ لیا میں نے. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا جابر رکو نماز پڑھ لو پہلے. جابر سے کہا جابر کیا خواب دیکھ لیا. جناب جابر نے 8 منظر بیان کیے کہ میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، اور گویا تصویروں کی طرح کہ یہ منظر تھا پھر تبدیل ہو گیا، پھر یہ منظر تھا پھر تبدیل ہو گیا. 8 مناظر دیکھے، اس میں سے صرف پہلا بیان کر رہا ہوں. کہ میں نے ایک منظر یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سفید کپڑا لٹک رہا ہے، اور کپڑا اس زمانے میں سونے چاندی سے بھی قیمتی ہوتا تھا. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کینچی، اوزار، اپنے ساتھ چھریاں لے کر آ رہے ہیں اور کپڑا جو ہے وہ اپنی مرضی سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر لے کر جا رہے ہیں. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں مولا جو پورا کپڑا لے کر جائے. مولا جب اتنا قیمتی تو کوئی پورا ہی لے کر چلا جائے. فوراً مولا نے کہا جابر یہ تم نے خواب کہاں دیکھا، یہ تو تم نے آخری زمانہ دیکھ لیا ہے، یہ تو تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھ لیے تم نے. جناب جابر نے کہا مولا کیا مطلب. اب مولا نے ایک ایک کی تعبیر بتائی اور اس کے بعد کہا یہ جو پہلا منظر تھا، یہ جو سفید کپڑا ہے نا، یہ کپڑا نہیں تھا، یہ دین تھا آخری زمانے کا، یہ دین اسلام ہے. یہ آخری زمانے میں عام ہوگا، سب کو جو ہے وہ دعوت عام ہوگی کہ جس کو آنا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، کوئی پابندی نہیں ہوگی. لیکن لوگ کیا کریں گے، آئیں گے اور اپنی مرضی کا دین لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، ظلم جو ہے وہ فقط سرحدوں تک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب میں مثالیں بدل کر کہتا ہوں. ہمیں جو ہے وہ نیند پروردگار عالم نے رات کے لیے بنائی ہے، نیند بڑی اچھی لگتی ہے. فجر کے لیے جو ہے وہ مصلی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، ہمیں کاروبار میں منافع بڑا اچھا لگتا ہے، جیب سے جاتا ہوا خمس اچھا نہیں لگتا. ہمیں جو ہے وہ میراث آتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہے، بہن کا حق نکالتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ہم جو ہے وہ جس ظلم سے ہمارا بظاہر کوئی لینا دینا نہیں، ہم بہت دور دور ہیں، وہ ظلم ہمیں بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن جو ہے وہ بالفرض خود بہن پر ظلم کر رہے ہیں، خود جو ہے وہ دیگر ظلم میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے اور خود جو ہے وہ کسی میں ساتھ لے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اپنی اپنی مرضی کا دین کاٹا اور اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. ایسا نہیں کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صل علی محمد علی محمد. وقت ہو چکا ہے، مختصر خطبہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین والاہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما امام الحج علیہ الصلاۃ والسلام واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم